الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل درس نظامی کے نصاب میں شامل عربی ادب کی ابتدائی کتاب نصاب الادب سے ایک حکایت پڑھیں گے جس کا نام ہے الشر بالشر، برائی برائی سے ہے۔ الشر بالشر، برائی برائی سے ہے، برائی برائی کے بدلے میں ہے۔ اس کا ایک ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الشر بالشر، برائی کا بدلہ برائی ہے یا برائی برائی سے ہے۔ کانا ولد فقیر جالسن فی الطریق یاکل خبزا۔ کانا افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ہے جس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ کانا ولدن، ولدن موصوف ہے، فقیر اس کی صفت یعنی فقیر لڑکا، جالسن بیٹھا تھا، کہاں بیٹھا تھا؟ فی الطریق راستے میں، ایک فقیر لڑکا راستے میں بیٹھا تھا۔ یاکل خبزن جو کہ روٹی کھا رہا تھا، یاکل خبزن یہ جالسن سے اس کا معنی پیچھے جملے سے تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ یاکل خبزن ایک فقیر لڑکا راستے میں بیٹھ کر روٹی کھا رہا تھا۔ کانا ولد فقیر جالسن فی الطریق یاکل خبزن، ایک فقیر لڑکا راستے میں بیٹھ کر روٹی کھا رہا تھا۔ فرآ کلبا نائما علی بعد، فرآ تو اس نے دیکھا، رآ یرا دیکھنے والا، فرآ تو اس نے دیکھا، کلبن ایک کتے کو، نائمن تو نائمن کلبن کی صفت ہے یعنی ایک سوئے ہوئے کتے کو دیکھا، کہاں دیکھا؟ علی بعد دور پر، بعد کا معنی ہوتا ہے دوری، کچھ دوری پر، کچھ دور میں ایک سوئے ہوئے کتے کو دیکھا۔ کانا ولد فقیر جالسن فی الطریق یاکل خبزا، ایک فقیر لڑکا راستے میں بیٹھ کر روٹی کھا رہا تھا۔ فرآ کلبا نائما علی بعد، تو اس نے ایک سوئے ہوئے کتے کو دور میں دیکھا، دور پر دیکھا۔ فناداہ، نادا ینادی کا معنی ہے ندا دینا، پکارنا، اور مدہ کا معنی ہے کھینچنا۔ فناداہ تو اس نے اسے بلایا، پکارا۔ ومد لہو، مدہ کا معنی ہے کھینچنا، پھیلانا، ٹھیک ہے، یہاں پہ پھیلانے کے معنی میں ہے۔ ومد لہو یدہ، اور اپنے ہاتھ کو اس کے لیے پھیلایا۔ ومد لہو یدہ، اور اس کے لیے یعنی کتے کے لیے اپنے ہاتھ کو پھیلایا۔ بقطعۃ من الخبز، کس کے ساتھ؟ روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ، روٹی کے ایک ٹکڑے کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ کو کتے کے لیے پھیلایا، لمبا کیا۔ فناداہ ومد لہو یدہ بقطعۃ من الخبز، تو اس نے یعنی اس لڑکے نے اسے پکارا اور روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اس کے لیے پھیلایا۔ حتیٰ ظن الکلب انہ سیعطیہ منہ لقمۃ، حتیٰ یہاں تک کہ ظن الکلب کتے نے گمان کیا، ظن یظن کا معنی گمان کرنا، حتیٰ ظن الکلب یہاں تک کہ کتے نے گمان کیا، کیا گمان کیا؟ انہ کہ وہ سیعطیہ اسے عطا کرے گا، اسے دے گا، منہ اس سے یعنی روٹی کے ٹکڑے سے، روٹی سے، انہ سیعطیہ منہ کہ وہ اس سے دے گا یعنی روٹی سے دے گا، لقمتن ایک لقمہ۔ دیکھیں ترجمہ، فناداہ ومد لہ یدہ بقطعۃ من الخبز حتیٰ ظن الکلب انہ سیعطیہ منہ لقمتن، تو اس لڑکے نے اسے یعنی کتے کو ندا دی اور اس کے لیے روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو لمبا کیا، یہاں تک کہ کتے نے گمان کیا کہ وہ اسے اس روٹی کے ٹکڑے میں سے ایک لقمہ دے گا، اس سے ایک لقمہ دے گا، عطا کرے گا۔ فقرب منہ، قرب یقرب کا معنی ہے قریب ہونا، فقرب منہ تو کتا اس سے قریب ہو گیا، قرب کا فاعل کتا ہے، منہ سے مراد، منہ کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع ہے ولد، ولد فقیر، ٹھیک ہے۔ فقرب منہ تو اس سے قریب ہو گیا، کیوں قریب ہو گیا؟
لیتناول الخبز، تاکہ روٹی کھائے، یعنی روٹی کھانے کے لیے کتا اس لڑکے سے قریب ہو گیا۔ وہی کہا جا رہا ہے فقرب منہ لیتناول الخبز، تو وہ اس سے قریب ہو گیا تاکہ روٹی کھائے۔ فضربہ الصبی بالعصا علی راسہ، ضرب یضرب کا معنی مارنا، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، صبی کا معنی ہے بچہ، ولد کے معنی ہے بچہ و لڑکا، صبی بھی بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، راس کا معنی ہے سر۔ ضربہ الصبی بالعصا علی راسہ، تو لڑکے نے لاٹھی سے، بچے نے لاٹھی سے اس کے سر پر مارا، فضربہ، تو لڑکے نے اسے مارا، فضربہ الصبی، تو لڑکے نے اسے مارا، کس سے مارا؟ بالعصا، لاٹھی سے، کہاں مارا؟ علی راسہ، ٹھیک ہے، فضربہ الصبی بالعصا علی راسہ، تو بچے نے لاٹھی سے اس کے سر پر مارا۔ ففر الکلب وہو یعوی من شدت الالم، فر یفر کا معنی فرار ہو جانا، بھاگ جانا، ٹھیک ہے، ففر الکلب، تو کتا فرار ہو گیا، کتا بھاگ گیا، وہو یعوی من شدت الالم، یہاں پہ واو جو ہے حالیہ ہے، وہو یعوی، اس حال میں کہ وہ بھوک رہا تھا، یعوی بھوک رہا تھا، ٹھیک ہے، وہو یعوی، اور وہ کتا بھاگ گیا، کتا فرار ہو گیا، اس حال میں کہ وہ شدت درد کی وجہ سے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے، سخت تکلیف کی وجہ سے بھوک رہا تھا، یعنی کتا سخت تکلیف کی وجہ سے بھوکتے ہوئے بھاگ گیا، ٹھیک ہے، ففر الکلب وہو یعوی من شدت الالم، تو کتا سخت تکلیف کی وجہ سے بھوکتے ہوئے بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ وفی ذالک الوقت، اور اس وقت میں، وفی ذالک الوقت، اور اس وقت میں، کانا رجل یتل من شباکہ، کانا رجل، ایک آدمی، یتل من شباکہ، اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، شباک کا معنی ہے کھڑکی، ٹھیک ہے، وفی ذالک الوقت، اور اس وقت، کانا رجل، ایک آدمی، یتل من شباکہ، اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، اس وقت ایک آدمی اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، شباک واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے شبابیک، ٹھیک ہے، شباک یہ واحد ہے، اس کا معنی ہے کھڑکی، اس کی جمع آتی ہے شبابیک، شباک کے آخر میں جو ہا ہے، اس سے مراد وہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ آدمی اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ وکان رجل یتل من شباکہ، اور ایک آدمی اور اس وقت میں ایک آدمی اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، وفی ذالک الوقت کانا رجل یتل من شباکہ، اور اس وقت ایک آدمی اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ ورأى ما فعل الصبی، اور اس نے دیکھا، یہ طلع یتل کا معنی جھانکنا ہوتا ہے، وہ جھانک رہا تھا، ٹھیک ہے، جھانکنا کر لیں، جھانکنا ہوتا ہے، طلع یتل جھانکنا، اور اس وقت ایک آدمی اپنی کھڑکی سے جھانک رہا تھا، ٹھیک ہے، وفی ذالک الوقت کانا رجل یطل من شباکہ، اور اس وقت میں ایک آدمی اپنی کھڑکی سے جھانک رہا تھا، ورأى ما فعل الصبی، اور اس نے دیکھا جو بچے نے کیا، ما جو ہے ما موصولہ ہے، ورأى ما، اور اس نے دیکھا اس کو، ما فعل الصبی، جو بچے نے کیا، ٹھیک ہے، بچے نے جو کیا کتے کے ساتھ، اسے بلایا، اس کے سر میں مارا، ان تمام افعال کو وہ آدمی دیکھ رہا تھا، دیکھا، ٹھیک ہے، ورأى ما فعل الصبی، اور اس نے دیکھا جو بچے نے کیا، بچے کی حرکت کو دیکھا، فنزل الی الباب، تو وہ دروازے کی طرف نازل ہوا، اترا، نزل کا معنی ہے اترنا، نازل ہونا، ٹھیک ہے، فنزل الی الباب، وہ دروازے کی طرف اترا، یعنی دروازے میں آیا، ٹھیک ہے، فنزل الی الباب، تو وہ دروازے کو آیا، باب کا معنی ہے دروازہ، جس کی جمع آتی ہے ابواب، باب سے ابواب، فنزل الی الباب، تو وہ دروازے میں آیا، دروازے کو آیا، ومعہ عصا، اور اس کے ساتھ ایک لاٹھی تھی، عصا کا معنی ہے لاٹھی، اور اس کے ساتھ لاٹھی تھی، خبأہا وراءہ، خبأ کا معنی ہے چھپانا، خبأہا، اس نے اسے، یعنی اس آدمی نے اس لکڑی کو چھپایا، اس لاٹھی کو چھپا دیا، کہاں چھپایا؟ وراءہ، اپنے پیچھے، فنزل الی الباب ومعہ عصا خبأہا وراءہ، تو وہ آدمی دروازے میں آیا، اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک لکڑی تھی، ایک لاٹھی تھی، اس نے اس لاٹھی کو اپنے پیچھے چھپا لیا، اس آدمی نے اس لاٹھی کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ ونادى الصبی،
اور بچے کو پکارا، ونادى الصبي اور بچے کو پکارا، وابرز له قرشا اور اس کے لیے ایک سکہ ظاہر کیا، سکہ دکھایا۔ قرشن کا معنی ہے سکہ، جس کی جمع آتی ہے قروش، قرشن کہتے ہیں سکہ کو، جس کی جمع آتی ہے قروش، ٹھیک ہے۔ ابرز یبرز کا معنی ظاہر کرنا، واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ ونادى الصبي وابرز له قرشا اور بچے کو پکارا اور اس کے لیے ایک سکہ ظاہر کیا، یعنی اسے ایک سکہ دکھایا۔ فاسرع الصبي تو بچے نے جلدی کی، اسرع یسرع کا معنی ہے جلدی کرنا۔ فاسرع الصبي تو بچے نے جلدی کی، ومد يده اور اپنے ہاتھ کو لمبا کیا، پھیلایا، لیأخذ القرش تاکہ سکہ لے، یعنی فاسرع الصبي ومد يده لیأخذ القرش تو بچے نے جلدی کی اور اپنے ہاتھ کو سکہ لینے کے لیے لمبا کیا، پھیلایا، اپنے ہاتھ کو سکہ لینے کے لیے پھیلایا۔ فضربه الرجل بالعصا على اصابعه فضربه تو اسے مارا، کس نے مارا؟ الرجل آدمی نے، مرد نے مارا، بالعصا کس سے مارا؟ عصا سے، لاٹھی سے مارا۔ کہاں مارا اسے؟ على اصابعه اس کی انگلیوں پر، اصابع کہتے ہیں انگلی کو۔ فضربه الرجل بالعصا على اصابعه تو آدمی نے لاٹھی سے اس کی انگلیوں پر مارا۔ ضربۃ جعلته يسخر اکثر من الکلب، ضربۃ ایسی مار، ضربۃ یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق کیا ہے آپ پڑھیں گے بعد میں، ٹھیک ہے۔ ضربۃ ایسی مار، جعلته جس مار نے اسے بنا دیا، جعل کا معنی ہے بنانا، جعلته جس مار نے اسے بنا دیا، کیا بنا، کیسا بنا دیا؟ یسخر اکثر من الکلب، مار نے اسے کتے سے زیادہ چیخنے والا بنا دیا۔ یسرخ کا معنی چیختا ہے، اکثر من الکلب کتے سے زیادہ، یعنی مار نے اسے کتے سے زیادہ چیخنے والا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ فضربه الرجل بالعصا على اصابعه ضربة جعلته يصرخ اکثر من الکلب تو آدمی نے لاٹھی سے اس کے انگلیاں پر مارا، اس کی انگلیوں پر ایسا مارا تو اس آدمی نے، ترجمہ دیکھیں گے تو آدمی نے لاٹھی سے اس کی انگلیوں پر اس طرح مارا کہ وہ کتے سے زیادہ چیخنے لگا، ٹھیک ہے۔ یہ مفہوم ترجمہ ہے کہ وہ کتے سے زیادہ چیخنے لگا، مار نے کتے سے زیادہ چیخنے والا بنا دیا، یعنی وہ کتے سے زیادہ چیخنے لگا۔ ثم قال للرجل پھر وہ آدمی سے کہا، ثم قال پھر اس نے کہا، کس سے کہا؟ للرجل اس آدمی سے۔ ثم قال للرجل پھر اس نے آدمی سے کہا، لما تضربنی وانا لم اطلب منک شیئا، لما یعنی کیوں، تضربنی تو نے مجھے مارا، وانا لم اطلب منک شیئا اور میں نے تجھے کچھ نہ مانگا تھا، میں نے تجھے کوئی چیز نہیں مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ لما تضربنی وانا لم اطلب منک شیئا تو نے مجھے کیوں مارا، میں نے تو تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ لما تضربنی وانا لم اطلب منک شیئا تو نے مجھے کیوں مارا، میں نے تو تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ فاجابه الرجل تو آدمی نے اسے جواب دیا، اس آدمی نے اسے جواب دیا، ولما تضرب الکلب وهو لم يطلب منك شيئا اور تو نے کتے کو کیوں مارا۔ جب آدمی نے اس لڑکے کو مارا تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے کیوں مارا، میں نے تو آپ سے کوئی چیز نہیں مانگا تھا، آپ تو ایسے ہی دکھا رہے تھے، آپ کیوں مارے مجھے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے، جواب میں کہتا ہے، تو نے اس کتے کو کیوں مارا، اس کتے نے تیرا کیا بگاڑا تھا، اس کتے نے تجھ سے کچھ مانگا تھا، وہ تو سویا ہوا تھا، تو نے اسے کیوں مارا، یہ بتا رہے ہیں۔ فاجابه الرجل تو آدمی نے جواب دیا، ولما تضرب الکلب وهو لم يطلب منك شيئا اور تو نے کتے کو کیوں مارا اور اس نے تو تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، اس نے تو تجھ سے کچھ طلب نہیں کیا تھا، تو نے اسے کیوں مارا۔ المغزى اس حکایت سے کیا حاصل ہوا، اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها یعنی برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے، جزاء سیئۃ برائی کا بدلہ، سیئۃ مثلها اسی کے مثل برائی ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ التدریب الاول اجب عن الاسئلۃ الآتیہ آنے والے سوالوں کا جواب دو۔
سب سے پہلے ہے نمبر 1، اینا کان الولدو جالسن، اینا یعنی کہاں، اینا کان الولدو جالسن لڑکا کہاں بیٹھا تھا، اینا کان الولدو جالسن لڑکا کہاں بیٹھا تھا، جب میں کہیں گے کانا ولدن، کان الولدو جالسن فی الطریق، لڑکا کہاں بیٹھا تھا، کان الولدو جالسن فی الطریق، اینا کان الولدو جالسن، اس کے جواب میں کہیں گے کان الولدو جالسن فی الطریق، لڑکا راستے میں بیٹھا تھا۔ نمبر 2، ماذا رأى الولد، لڑکے نے کیا دیکھا، ماذا یعنی کیا، ماذا رأى الولد، لڑکے نے کیا دیکھا، جواب میں کہیں گے رأى الولد کلبا نائما علی بعد، لڑکے نے دور میں ایک کتے کو سوئے ہوئے دیکھا، یا پھر دور میں ایک سوئے ہوئے کتے کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ ماذا رأى الولد، لڑکے نے کیا دیکھا، رأى الولد کلبا نائما علی بعد، لڑکے نے دور پر ایک کتے کو، کچھ دوری میں ایک کتے کو سوئے ہوئے دیکھا، ایک سوئے ہوئے کتے کو دیکھا۔ نمبر 3، هل اعطى الولد الکلب خبزا، کیا لڑکے نے کتے کو روٹی دی، هل اعطى الولد، کیا لڑکے نے عطا کیا، کیا لڑکے نے دیا، الکلب کتے کو، خبزا روٹی، هل اعطى الولد الکلب خبزا، کیا لڑکے نے کتے کو روٹی دی، جواب میں کہیں گے لا، ما اعطى الولد الکلب خبزا، نہیں، لڑکے نے کتے کو روٹی نہیں دی، ما اعطى الکلب، پہلے کہیں گے لا، ما اعطى الکلب، ما اعطى الولد الکلب خبزا، سوال کیا ہے، هل اعطى الولد الکلب خبزا، کیا لڑکے نے کتے کو روٹی دی، جواب میں کہیں گے لا، ما اعطى الولد الکلب خبزا، نہیں، لڑکے نے کتے کو روٹی نہیں دی۔ نمبر 4 میں ہے ماذا فعل الرجل بالصبی، ماذا فعل، کیا کیا، الرجل آدمی نے، بالصبی بچے کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ، ما فعل الرجل بالصبی، آدمی نے بچے کے ساتھ کیا کیا، آدمی نے بچے کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ کیا کیا، جواب میں کہیں گے ضرب الرجل بالعصا على اصابع الصبی، لڑکے نے لاٹھی سے بچے کی انگلیوں پر مارا، ٹھیک ہے۔ ما فعل الرجل بالصبی، آدمی نے بچے کے ساتھ کیا کیا، جب لمبا بنا چاہیں گے تو لمبا بھی بن سکتا ہے کہ نادر الرجل الصبی، ٹھیک ہے، لمبا اگر بنا چاہیں گے تو اس طرح ہوگا کہ نادر الرجل الصبی، آدمی نے لڑکے کو بلایا، وابرز له قرشا، اور اسے سکہ دکھایا، ٹھیک ہے۔ ولما مد الولد یدہ، اور جب لڑکے نے اپنے ہاتھ کو لمبا کیا، پھیلایا، ولما مد الولد یدہ، اور جب لڑکے نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، ضربہ علی اصابعہ، ٹھیک ہے، ضربہ بالعصا علی اصابعہ، تو اس نے لاٹھی سے اس کی انگلیوں پر مارا، اگر لمبا بنانا چاہیں گے تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ آپ شارٹ کٹ میں بس اتنا لکھیں کہ ضرب الرجل بالعصا علی اصابع الصبی، آدمی نے لاٹھی سے بچے کی انگلیوں پر مارا، ٹھیک ہے، ضرب الرجل بالعصا علی اصابع الصبی، آدمی نے لاٹھی سے بچے کی انگلیوں پر مارا۔ نمبر 5، ماذا اجاب الرجل للصبی، آدمی نے، اس مرد نے لڑکے کو کیا جواب دیا، ماذا اجاب الرجل للصبی، آدمی نے بچے کو کیا جواب دیا، جواب میں کہیں گے اجاب الرجل، آدمی نے جواب دیا، اجاب الرجل للصبی، آدمی نے بچے کو جواب دیا، وَلِمَا تَضْرِبُ الْكَلْبَ وَهُوَ لَمْ يَطْلُبْ مِنْكَ شَيْئًا، جو اس نے کہا تھا، یعنی آدمی نے جو کہا تھا کہ وَلِمَا تَضْرِبُ الْكَلْبَ وَهُوَ لَمْ يَطْلُبْ مِنْكَ شَيْئًا، تو نے کتے کو کیوں مارا اور اس نے تو تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، لِمَا تَضْرِبُ الْكَلْبَ وَلَمْ يَطْلُبْ مِنْكَ شَيْئًا، تو نے کتے کو کیوں مارا اور اس نے تو تجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، یہ جواب دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اجاب الرجل للصبی لکھنا ہے، اس کے بعد جو آدمی نے کہا تھا ولیما تضرب سے لے کر کے شیئن تک، لم یطلب منک شیئن تک لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، ولیما تضرب الکلب وہو لم یطلب منک شیئن، اتنی عبارت لکھ دینی ہے۔ التدریب الثانی، اکمل، مکمل کیجئے، ایک مثال دے رہے ہیں، اسی کی طرح جو خالی جگہ ہیں انہیں پر کرنا ہے، انہیں بھرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے کانا ولد فقیر جالس فی الطریق، ایک فقیر لڑکا راستے میں بیٹھا تھا، کانا ولد فقیر جالس فی الطریق،
ایک فقیر لڑکا راستے میں بیٹھا تھا، ایک مثال ہو گئی۔ اسی طرح نیچے جو آ رہے ہیں یعنی کانا کا اسم تو موجود ہے، کانا کی خبر موجود نہیں ہے، کانا کی خبر لگانا ہے۔ سب سے پہلے ہے کانا ولد غنی، ایک مالدار لڑکا، تو اس کے بعد کچھ بھی لگا سکتے ہیں، کانا ولد غنی قائما فی الارض، مالدار لڑکا زمین پر کھڑا تھا، ٹھیک ہے۔ کانا ولد غنی قائما علی الارض، کانا ولد غنی قائما علی الارض، ایک مالدار لڑکا زمین پر کھڑا تھا۔ یا اس طرح کہیں کہ کانا ولد غنی، ایک مالدار لڑکا ذاہبا الی السوق، بازار جا رہا تھا۔ اس کے بعد ہے کانا ابی، کانا ابی ہے، کانا ابی کے بعد کچھ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی بھی خبر لا سکتے ہیں۔ ہم یہاں خبر لگائیں گے کانا ابی مصلیا فی المسجد، میرے والد مسجد میں نماز پڑھتے تھے، کانا ابی مصلیا فی المسجد، میرے والد مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ہے کانا جاری، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، کانا جاری، میرا پڑوسی معطیت درہم للفقیر، فقیر کو درہم دے رہا تھا، کانا جاری معطیت درہم للفقیر، میرا پڑوسی فقیر کو درہم دے رہا تھا۔ یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کانا جاری ذاہبا الی المسجد، میرا پڑوسی مسجد جا رہا تھا۔ یا کانا جاری یطل من شباکہ، میرا پڑوسی اپنی کھڑکی سے جھانک رہا تھا، کانا جاری یطل من شباکہ، میرا پڑوسی اپنی کھڑکی سے جھانک رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کانا صدیقہ، اس کا دوست، کانا صدیقہ، تو اس کے بعد کچھ لگائیں گے کانا صدیقہ یذهب الی المدینۃ المنورہ، اس کا دوست مدینہ منورہ جا رہا تھا، کانا صدیقہ یذهب الی المدینۃ المنورہ، اس کا دوست مدینہ منورہ جا رہا تھا۔ کانا اخی، کانا اخی میرا بھائی، کانا اخی صائما فی رمضان لگانے، میرا بھائی رمضان میں روزہ رکھتا تھا، کانا اخی صائما فی رمضان، میرا بھائی رمضان میں روزہ رکھتا تھا۔ یا پھر کہنے کانا اخی زائرا للمدینۃ المنورہ، میرا بھائی مدینہ منورہ کی زیارت کرتا تھا، کانا اخی صائما لگا لیں صائما فی رمضان، کانا اخی صائما فی رمضان۔ التدریب الثالث ترجموا ما یاتی الی العربیہ، یعنی آنے والے جملوں کی عربی بناؤ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ما یاتی الی العربیہ، آنے والے جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو۔ نمبر 1، ایک آدمی کرسی پر بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہا تھا، ایک آدمی کرسی پر بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہا تھا، وہ ٹھیک اسی طرح بنے گی جس طرح ہمارے سبق میں ہے کہ ایک فقیر لڑکا راستے میں بیٹھ کر روٹی کھا رہا تھا، یہ ہے نا، تو اسی طرح اسی طرز پر بنانا ہے کہ کانا رجل جالسا علی الکرسی یقرأ الکتاب، کانا رجل جالسا علی الکرسی یقرأ الکتاب، جس طرح سبق میں کیا تھا کہ کانا ولد فقیر، کانا سبق میں تھا نا کہ کانا ولد فقیر جالسا فی الطریق یاکل الخبز، ایک فقیر لڑکا راستے میں بیٹھ کر کے روٹی کھا رہا تھا، تو اسی طرز میں بنائیں گے کانا رجل جالسا علی الکرسی یقرأ الکتاب، کانا رجل جالسا علی الکرسی یقرأ الکتاب، ایک آدمی کرسی پر بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہا تھا، کانا رجل جالسا علی الکرسی یقرأ الکتاب۔ نمبر 2، میں نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، میں نے سمجھا ظننت، ظنہ سے آتا ہے ظننت، جس طرح سبق میں آیا تھا ظن الکلب، ٹھیک ہے، ظن الکلب آیا تھا نا کہ ظن الکلب انہ سیعطیہ، اس سے بنائیں گے ظننت، میں نے سمجھا، انہ یفوز، کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، میں نے سمجھا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، ظننت انہ سیفوز، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیونکہ اس طرح یہ ہے پورا ظن الکلب انہ سیعطیہ، کتے نے گمان کیا کہ اسے دے گا، ٹھیک اسی طرح بنانا ہے ظننت انہ سیفوز، سین کے ساتھ بنانا ہے ظننت انہ سیفوز۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 میں رات کے وقت کتا بھونک رہا تھا، رات کے وقت کتا بھونک رہا تھا، بھونکنے کے لیے یعوی آتا ہے، کان الکلب یعوی فی اللیل، رات کے وقت کتا بھونک رہا تھا، کان الکلب
یعوی فی اللیل، کان الکلب یعوی فی اللیل۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 میں طالب علم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ انعام لے۔ ہاتھ بڑھانے کے لیے مدہ آتا ہے، مد الطالب یدہ، جس طرح یہاں پہ سبق میں استعمال ہوا تھا کہ مد الکلب یدہ، ٹھیک ہے، اس طرح مدہ استعمال ہوا ہے سبق میں، مد الکلب، اور اس لڑکے نے ہاتھ بڑھایا تو اس میں بھی ہے مد الولد مد الصبی، اس طرح سبق میں جو آیا تھا کہ مد الصبی یدہ۔ اسی طرح ہم بنائیں گے کہ طالب علم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ انعام لے۔ مد الطالب یدہ لیأخذ الجائزہ، جائزہ کہتے ہیں انعام کو، انعام کے کئی الفاظ آتے ہیں، انعام بھی کہہ سکتے ہیں، جائزہ کا ایک معنی انعام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مد الطالب یدہ لیأخذ الجائزہ، مد الطالب یدہ لیأخذ الجائزہ۔ نمبر 5 میں ہے آخری میں، لوگوں نے دور پانی کا ایک کنواں دیکھا، لوگوں نے دور پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ اس کی عربی بنائیں گے، رأى الناس، لوگوں نے دیکھا، بئر الماء علی بعد، لوگوں نے دور پانی کا ایک کنواں دیکھا، رأى الناس بئر الماء علی بعد، لوگوں نے دور پانی کا ایک کنواں دیکھا، رأى الناس بئر الماء، رأى الناس بئر الماء علی بعد۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ علم دین عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں، ہمارا یوٹیوب چینل فیضان درس اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔